بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم لیکچر میں اسکوپ آف جغرافی کے ساتھ ساتھ تھیمز اینڈ ٹریڈیشنز آف جغرافی کا بھی مطالعہ کریں گے اور اس کے علاوہ ٹولز آف جغرافی پر بھی بات چیت کریں گے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہوگا کہ جغرافیہ کا اسکوپ کہاں تک ہے اور اس کے علاوہ کائنات کا محور و مرکز انسان ہے، لہٰذا دنیا میں جتنے بھی علوم کا مطالعہ کیا جاتا ہے ان میں انسان کی ضروریات، مفاد اور سہولیات کو مد نظر رکھ کر کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، چونکہ علم جغرافیہ کا تعلق ایک طرف طبی نقوش اور دوسری طرف انسان سے ہے، اس لیے اس کے مطالعے کا میدان بہت وسیع و عریض ہو چکا ہے۔ قدرت اور انسان دونوں کو اس میں شامل کر کے اس کی سرحدوں کو انتہائی وسیع کر دیا جائے اور اس میں تمام کائنات کی چیزیں سمیٹ لی جائیں، تب جا کر جغرافیہ کا اسکوپ مکمل ہوتا ہے۔ انسان زمین کا باشندہ ہے، سطح زمین پر ہزاروں سال سے آباد ہے۔ جب سے حبوط آدم کا واقعہ ہوا، اور یا پھر یوں سمجھ لیں کہ جب سے انسان پیدا ہوا یا زمین پر آیا، اس وقت سے اس کو ہوا، آبی بخارات، آگ، پانی، خاکی ذرات کے ایک دویز غلاف نے گھیر رکھا ہے۔ اس کو ضرورت ہے آگ کی بھی، پانی کی بھی اور روشنی کی بھی، اور یہ آبی بخارات اور خاکی ذرات جس کے ایک دویز غلاف نے ہمیں گھیر رکھا ہے، اسے کرۂ ہوائی بھی کہا جاتا ہے۔ اسی سطح زمین پر وہ سورج کی حرارت کو وصول کر رہا ہے۔ جو سطح زمین ہر قسم کی زندگی کے لیے لازمی ہے، یہی وہ طبقات ہیں جہاں پر کرۂ ہوائی اور قشر ارض آپس میں مل رہے ہیں اور جہاں نباتاتی، حیوانی، انسانی زندگی کی سرگرمیاں جاری ہیں۔ ان حقائق کے پیش نظر وہ دو عوامل کا تصور سامنے آتا ہے، ایک انسان اور دوسرے فزیکل ایلیمنٹس یعنی طبعی عناصر۔ دراصل یہی وہ دو عناصر ہیں جو جغرافیہ کے مطالعے کی حدود متعین کرتے ہیں۔ کسی جگہ کے طبعی عناصر بڑی اہمیت رکھتے ہیں، کہیں انسان اس پر غالب نظر آتا ہے اور کبھی ماحول۔ پس جغرافیہ میں ایک طرف ہم طبعی حالات مثلاً جائے وقوع خد و خال، سمندر، جنگلات وغیرہ کا مطالعہ کرتے ہیں، دوسری طرف انسانی کوششوں سے معرض وجود میں آنے والے امور مثلاً معدنیات کی کھدائی، درختوں کی کٹائی، طاقتی وسائل کو بروئے کار لانا شامل ہے۔ انسان جب اپنے مفاد کے لیے مختلف قسم کے کام کرتا ہے تو اس کی اس کوشش کو انسانی سرگرمی سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ وہ جن افراد کے اندر رہتا ہے اسے معاشرہ کہتے ہیں، اور جب اس معاشرے کے اندر وہ اپنے لیے روٹی، کپڑا، مکان کی تگ و دو کرتا ہے تو یہ اس کی معاشی سرگرمی بن جاتی ہے۔ اور جب وہ معاشرے میں رہتے ہوئے لوگوں کو بھلائی کے لیے کام کرتا ہے، لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرتا ہے، تو یہ اس کی سماجی سرگرمی تصور کی جاتی ہے۔ انسان کی انہی سرگرمیوں نے آگے بڑھ کر معاشرتی سائنس کا درجہ پا لیا۔ ہم نے انہیں عمرانیات یعنی سوشالوجی، اکنامکس، معاشیات اینڈ پولیٹیکل سائنس کا نام دے دیا۔ لہٰذا انسانی سرگرمیوں کے یہ پہلو انہی عنوانات کے تحت مطالعہ علم جغرافیہ کے دائرہ عمل میں شامل ہیں۔ قرون وسطیٰ میں جغرافیہ نے
سائنسی علم کی حیثیت حاصل کر لی اور لوگوں میں وسعت نظر اور جستجو کی آرزو پیدا ہونے لگی، ہر بات کی تحقیق ہونے لگی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج علم جغرافیہ ایک سماجی سائنس کی حیثیت بھی اختیار کر چکا ہے، اور دوسری سائنسز مثلاً علم الارض، جیولوجی، ریاضی، نباتات، سوشالوجی وغیرہ جغرافیہ کے دائرۂ عمل میں شامل ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ کئی سماجی سائنسیں مثلاً تاریخ، معاشیات انسان کے صرف معاشی پہلو ہی کا مطالعہ کرتی ہیں اور یہ بتاتی ہیں کہ وہ کس طرح اپنی معاشی ضروریات پوری کرتا ہے۔ تاریخ انسانی کے مختلف پہلو ہیں، جبکہ سیاسیات انسانی پہلو سے تعلق رکھتی ہے۔ یعنی تاریخ اگر انسان کی صرف گزرے ہوئے ماضی کی داستان کا نام ہے، تو سیاست ایک موجودہ حالات حاضرہ کے رہنے کے تقاضوں اور انسانی پالیٹکس کے حوالے سے بھی ہر چیز کو دیکھتی ہے، جبکہ علم جغرافیہ وہ سائنس ہے جو انسان کے ہر پہلو، چاہے معاشیات ہو، تاریخ ہو، سیاست ہو، سوشالوجی ہو اور اس کی نفسیات بھی ہو، اس پر بحث کرتی ہے۔ یہ فوقیت صرف علم جغرافیہ ہی کو حاصل ہے کہ انسان کا تعلق اپنے طبعی ماحول سے وہ قائم کرتا ہے۔ انسان کا ہر کام اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا، اس لیے ہر قسم کی سماجی سائنس پر اس ماحول کا بڑا گہرا مطالعہ کرنا پڑتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ سماجی سائنس ہے، معاشیات، سیاسیات، سوشالوجی اور اپنے مطالعہ یا بحث کی ابتدا طبعی ماحول سے کرتی ہے۔ اس کے علاوہ سطح زمین اور اس پر پائے جانے والی موسمی سرگرمیاں اور اس کی وجہ سے تبدیل ہونے والے نقوش کا مطالعہ بھی ایک خاص قسم کی سائنس ہے۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل دنیا سمٹ کر ایک گلوب کی حیثیت اختیار کر چکی ہے۔ یوں لگتا ہے کہ دنیا کے 7 براعظم اور تمام بڑے شہر ہماری ہاتھ پر رکھے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جہاں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے اور حالات سے آگاہی حاصل کرنے میں سال ہا سال لگتے تھے، آج ہم گھر بیٹھے ریڈیو، ٹیلی ویژن، میڈیا، انٹرنیٹ یا دوسرے ذرائع کی وجہ سے ان حالات کو آسانی سے سن لیتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ مثلاً دور حاضر میں وبا پھیلی ہوئی ہے جس کا نام ہے کرونا وائرس۔ اس کے ہر لمحے کی داستان آج ہمارے سامنے ہے کہ کتنی اموات ہیں، کتنے لوگ کرونا میں مبتلا ہوئے، دنیا کے ہر ملک میں پورٹیکو میں کیا ہو رہا ہے، امریکہ میں کیا صورتحال ہے کرونا کی، اور برطانیہ میں کیا ہے۔ وہ آج کشمیر کا لاک ڈاؤن ہو یا عراق پر امریکی یلغار کا براہ راست ٹی وی پر نشر ہونا، افغانستان، فلسطین، لبنان کے سیاسی حالات ہوں یا پھر ہندوستان میں اقلیتوں پر مظالم، انڈونیشیا میں سونامی سے آنے والی تباہی ہو یا پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں ہونے والی جغرافیائی تبدیلیاں، ہر چیز ہم فوراً سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں اور اس کے متعلق کومنٹس بھی کر سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ سائنسی ترقی یا جو کچھ بھی ہے، یہ ہمارے سامنے علم جغرافیہ ہی کی بدولت ہے۔ ہم ان تمام واقعات کو اس وقت تک پوری طرح نہیں سمجھ سکتے جب تک ہمیں اس ملک کے نقشے کا پتہ نہ ہو، ان کے مقامات کا فاصلے کا پتہ نہ ہو۔ مثلاً اگر ہمیں کوئی یہ کہیں کہ کرونا کی وجہ سے پورٹیکو کی سڑکوں پر فوج گشت کر رہی ہے، تو ہمیں معلوم تو ہو کہ پورٹیکو کا ملک یہ کہاں ہے، یہ کس جگہ پر ہے،
اور یہ جو پورٹیکو یہ شہر ہے یہ کیوں لاک ڈاؤن کی طرف جا رہا ہے، اس کا جغرافی محل وقوع کیا ہے، اس کے آس پاس کون سا سمندر ہے، کس بر اعظم میں واقع ہے، یہ سب کچھ ہمیں جغرافیہ ہی بتاتا ہے۔ یا ہمیں کہا جائے کہ چلی اور ارجنٹینا میں یہ ہو رہا ہے تو جس شخص کو نقشے پر عبور ہوگا وہ سمجھ جائے گا کہ بیونس آئرز کہاں ہے اور یہ کیا حالات پیش آ رہے ہیں۔ اس طرح کہا جائے کہ میلبورن اور سڈنی میں یہ ہو چکا وہ ہو چکا تو جس شخص کو معلوم ہوگا کہ بر اعظم آسٹریلیا کس قسم کا نقشہ ہے اور اس کے نقشے میں خلیج کارپینٹریا کہاں ہے، اس کا شہر برسبین کہاں ہے، میلبرن کہاں ہے، پرتھ کہاں ہے، تو وہ زیادہ بہتر انداز سے اس کو سمجھ سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، سن سکتا ہے اور انجوائے بھی کر سکتا ہے۔ یا یہ کہیں کہ نیوزی لینڈ میں کرونا کا کوئی کیس نہیں، وہاں کی وزیر اعظم جیسلمینڈا نے خوشی سے نہال ہو کر ٹی وی پہ اعلان کر دیا کہ کوئی کرونا کا مریض نیوزی لینڈ میں نہیں، تو ہمیں کم از کم یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نیوزی لینڈ کا محل وقوع کیا ہے، کس سمندر میں واقع ہے اور کتنے جزیروں پہ مشتمل ہے، اور آکلینڈ اور وہ جو ویلنگٹن ہے یہ اس کے شہر جو ہیں کن جزائر پر واقع ہیں۔ تو اگر اس طرح معلوم ہوگا تو ہم حالات حاضرہ کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ جغرافیہ ایسا علم ہے جو پڑھنے والے کے دل میں دلچسپی پیدا کرتا ہے، اس کے دل میں مہم جوئی پیدا کرنے کی عادت ڈالتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ اس پہاڑ کی بلندی کتنی ہے، کسی کی چوٹی کو سر کیسے کیا جا سکتا ہے، کسی برفانی علاقے کو گلیشیئر کو ہم کیسے پار کر سکتے ہیں، دنیا کے گرد بحری جہاز کا چکر کیسے لگائیں گے، یا چاند گرہن اور سورج گرہن کا لگنا کیوں ہوتا ہے، تیز و تند آندھیوں کا آنا، زلزلے کا آنا، آتش فشاں پہاڑ کا پھٹنا اور سونامی کا آنا ایسا کیوں ہے۔ یہ سب اس قسم کے سوالات کے جوابات ہمیں جغرافیہ سے ملتے ہیں، یعنی سے تحقیق و جستجو کا مادہ ہم میں ابھرتا ہے۔ محترم اسٹوڈنٹس، جغرافیہ دان نہ صرف اپنے ملک کے حالات سے واقف ہوتا ہے بلکہ دوسرے ممالک کے محل وقوع، قدرتی وسائل، سیاسی و معاشی حالات کو بہتر انداز میں سمجھتا ہے۔ اس طرح وہ بین الاقوامی تعلقات پر عبور حاصل کرتا ہے، اور ایک اچھے وزیر خارجہ کے لیے اچھا جغرافیہ دان ہونا بھی ضروری ہے۔ اس طرح وہ اپنے ملک کی خارجہ پالیسی بنانے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ جغرافیہ وہ واحد مضمون ہے جو سیر و سیاحت اور دوسرے ملکوں کو دیکھنے کا شوق و ذوق پیدا کرتا ہے، تعلیمی نوعیت کے سفر نامے اور ان سے متعلقہ نقشے طلباء کے ذہن کو وسیع کرتے ہیں۔ انہیں بذریعہ جغرافیائی کتب، رسائل، نقشہ جات، تصاویر، کیلنڈر سے علم جغرافیہ ہی ہے جو لوگوں کو دنیا بھر کی سیر کرواتا ہے۔ آج کل ٹیلی ویژن میں نیشنل جیوگرافیکل ورلڈ نام سے پروگرام چلے ہوئے ہیں جو ہمیں ہر قسم کی جغرافیائی معلومات فراہم کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ کرام، جغرافیہ ہمارے بنیادی مسائل کو حل کرنے میں بھی ہمارا ساتھ دیتا ہے۔ خوراک، لباس اور رہائش انسان کی بنیادی ضروریات ہیں۔ بیشتر ممالک میں ان بنیادی ضروریات کو پورا کرنا ایک مسئلہ ہے۔ علم جغرافیہ کی کئی ذیلی شاخیں ان مسائل کے حل کے لیے اہم معلومات فراہم کرتی ہیں۔ جغرافیہ دان زمین کی افادیت کے نقشے تیار کرتا ہے، علاقائی طبعی خصوصیات کے پیش نظر وہاں منصوبہ بندی کی جاتی ہے، بے آب و گیا علاقوں کو سرسبز و شاداب بتایا جاتا ہے، جن علاقے میں طبعی حالات زراعت کے لیے سازگار نہیں وہاں مصنوعی طریقے سے آبپاشی کی ضرورت کو پیدا کیا جاتا ہے، پورا کیا جاتا ہے۔ دنیا میں کئی ایسے علاقے ہیں نہروں کی بدولت وہ زراعت کے قابل ہوئے، اور یہ کارنامہ عظیم جغرافیہ دان حضرات نے سر انجام دیا۔
عزیز طلباء، یہ ایک ایسا علم ہے جغرافیہ جو پیشہ اختیار کرنے میں رہنمائی عطا کرتا ہے۔ مختلف ملازمتوں مثلاً فوج، سول محکمے، سروے تنظیمیں، ٹیکنیکل یا غیر ٹیکنیکل ملازمتوں یا مقابلے کے امتحانوں کے لیے یعنی پی سی ایس اور سی ایس ایس کے لیے افراد کو تیار کرتا ہے۔ فوج کے جتنے بھی اعلیٰ افسران ہیں ان کے پاس سب سے زیادہ علم جغرافیہ ہی کا ہوتا ہے۔ آج فرض کیجئے ایک بچہ وہ سی ایس ایس کرنے کے بعد ڈپٹی کمشنر بنتا ہے، اسے کم از کم یہ تو علم ہوتا ہے نا کہ وہ جناب کس علاقے میں جا رہا ہے، اس ضلع کا حدود اربع کتنا ہے، اس ضلع کی تحصیلیں کتنی ہیں، اس ضلع کے آس پاس کا محل وقوع کیا ہے۔ یہ سب معلومات اسے علم جغرافیہ ہی عطا کرتا ہے۔ تعلیمی درسگاہوں میں جغرافیہ کے لیے اساتذہ مہیا کرتا ہے۔ صحافت، اطلاعات، ٹرانسپورٹ، محکمہ موسمیات، محکمہ جنگلات، آبپاشی، مردم شماری کے محکموں میں جغرافیہ دان ہی تعینات کیے جاتے ہیں۔ اس وقت اس بات کی شدید ضرورت محسوس کی جا رہی ہے کہ جغرافیہ دانوں سے نہ صرف شہری مسائل حل کروائے جائیں بلکہ علاقائی تعمیر و ترقی میں بھی مشورے لیے جائیں۔ علاوہ ازیں بین الاقوامی سطح پر مثلاً UN وغیرہ میں کئی شعبہ جات میں جغرافیہ دانوں کی خدمات سے استفادہ کیا جا رہا ہے۔ عزیز طلباء، ملک کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے بھی جغرافیہ دان مفید قسم کے مشورے دے سکتے ہیں۔ جب پاکستان موٹر وے بنائی جا رہی تھی تو جغرافیہ دانوں نے اہم خدمات سر انجام اس میں دی، کیونکہ جغرافیہ دان ملک کے طبعی، سیاسی و معاشرتی حالات کو بخوبی سمجھتے ہیں۔ اس لیے حکومت پاکستان بھی ملک کے 5 سالہ منصوبوں کو تیار کرنے کے لیے جغرافیہ دانوں ہی سے خدمات حاصل کرتی ہے۔ عزیز طلباء، اب ہم تھیمز اینڈ ٹریڈیشنز آف جیوگرافی کے متعلق بات کریں گے۔ علم جغرافیہ کی سب سے بڑی کمزوری جو آج تک سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ ماہرین اس کی ایک مستند اور ٹھوس جامع تعریف پر متفق نہیں ہو سکے۔ ہر کسی کی اپنی ہے۔ اگرچہ یہ بات بالعموم پورے علم جغرافیہ کے لیے کہی جا سکتی ہے، مگر انسانی جغرافیہ جو کہ اس کی ایک اہم و ذیلی شاخ ہے اس پہ یہ کم دکھائی دیتی ہے۔ بہت عرصہ پہلے، کچھ سال پہلے 1964 میں USA کی شکاگو یونیورسٹی میں، یہ شکاگو وہی شہر ہے جہاں ہوا زیادہ چلتی ہے، اسے ونڈی سٹی بھی کہا جاتا ہے جناب، امریکہ میں۔ USA کی شکاگو یونیورسٹی میں شعبہ جغرافیہ کے پروفیسر WD پیٹیسن نے 1964 میں ایک مضمون شائع کیا۔ یہ آرٹیکل جرنل آف جیوگرافی میں علم جغرافیہ کی 4 روایات کے عنوان سے شائع ہوا۔ پیٹیسن نے لمبی چوڑی بحثوں کو سمیٹتے ہوئے تمام جغرافیائی تحقیق و تدریس اور سرگرمیوں کو 4 بڑے گروہوں میں تقسیم کیا، جس کو ہم تھوڑا سا ایک بریفلی پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس نے کہا تھا جغرافیہ بطور ایک زمینی سائنس کی روایت، جغرافیہ بطور کلچر اور ماحول کی روایت، یعنی جغرافی ایز این ارتھ سائنس ٹریڈیشن، جغرافی ایز کلچرل انوائرمنٹ ٹریڈیشن، جغرافی ایز اے لوکیشنل ٹریڈیشن، یعنی جغرافیہ بطور جائے وقوع کی روایت، اور جغرافی ایز این ایریا انالیسس ٹریڈیشن، جغرافیہ بطور علاقائی تجزیہ کی روایت۔ اب دیکھیں جناب، جغرافیہ بطور ایک زمینی سائنس کی روایت، بطور زمینی سائنس جغرافیہ کی مطالعاتی روایت سب سے مضبوط اور قدیم ہے۔ جغرافیہ کے دائرہ کار میں زمین کی طبعی ساخت، سطح کی ساخت، سطحی نقوش یعنی پہاڑ وغیرہ جو ہیں، پہاڑ، دریا، سطح مرتفع وغیرہ، ان نقوش کی تبدیلی و ارتقاء، ندی نالوں کا بہاؤ، گلیشیئرز اور ہواؤں کا بھی مطالعہ اس میں شامل ہے۔ اگرچہ یہ بات درست ہے کہ سماجی علوم کی طرح
انسانی جغرافیہ کو ان طبی عوامل سے کم ہی واسطہ پڑا ہے، لیکن فزیکل طور پر بہت زیادہ واسطہ پڑتا ہے، مگر یہ بھی ایک واضح حقیقت ہے کہ انسانی و تمدنی جغرافیہ کے بہت سے پہلوؤں کا مطالعہ کرنے کے لیے اس کے طبی حصوں سے حوالہ دیے بغیر ان کو بیان کرنا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔ عزیز طلبہ، جغرافی ایز اے کلچر انوائرمنٹ ٹریڈیشن کے اگر ہم دیکھیں، جغرافیہ کی بطور کلچر اور ماحول کے حوالے سے مطالعہ کی روایت اتنی سادہ اور سیدھی نہیں بلکہ تضاد اور اختلافات سے بھرپور دکھائی دیتی ہے۔ اس حوالہ سے دو مکتب فکر سامنے آتے ہیں۔ پہلا گروہ نظریہ ماحولی جبر کا قائل ہے تو دوسرا مکتب فکر نظریہ امکانات کا حامی ہے۔ کلچر ماحول کی روایت کے مطابق بعض پہلو صاف ہیں، جیسے ایمزن دریا کے طاس میں جنگلات کے کٹاؤ سے ماحول پر مرتب ہونے والے اثرات۔ اس پر اس نظریے کے تحت بڑی مدلل بحث کی جا سکتی ہے۔ ماحول کے تعلق کی وضاحت آسانی سے کرنا ممکن ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ ایک گروہ کہتا ہے جناب کہ ہم انسانی ماحول کو تبدیل کر سکتے ہیں، ایک کہتا ہے اتنی زیادہ قدرت اس پہ نہیں رکھتے۔ ایک گروہ ایسا ہے کہ انہوں نے آب و ہوا کو ایک معیار کے طور پر استعمال کیا۔ وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ تکنیکی ترقی اور ماحول کی سازگاری کا باہمی مثبت رشتہ بہت ضروری ہے، جو ترقی کی بنیاد فراہم کرتا ہے، مگر بغور جائزہ لیا جائے تو اس تکنیکی ترقی پر کئی ایک سماجی و ثقافتی پہلو بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ اگرچہ اس سوال کا تصفی بخش جواب ممکن نہیں، مگر یہ بات کافی حد تک واضح ہے کہ جغرافیہ میں کلچر اور ماحول کے حوالے سے مطالعہ کی روایت بڑی پرانی ہے، دور جدید میں بھی قائم ہے۔ اب دیکھنا ہے جیوگرافی ایز اے لوکیشنل ٹریڈیشن۔ پروفیسر ڈاکٹر پیٹرسن کے بقول جائے وقوع مطالعہ کی جغرافیائی روایت تمام روایات میں سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ اس جہت نے علم جغرافیہ کے ہر عزیز طلبہ آج بھی یہ روایت برقرار ہے اور اس نے خطی مطالعہ یعنی ریجنل اسٹڈیز کے پہلو کو جنم دیا ہے۔ قدیم دور کے مطابق ہم علم جغرافیہ کو ایک محض بیانیہ علم کہہ سکتے ہیں جو صرف چند حقائق اور جگہوں کے نام تک حاوی تھا، مگر اس ترقی یافتہ سائنسی اور معلوماتی دور میں جب دنیا سمٹ کر ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے، عالمگیریت کا تصور جنم لے رہا ہے۔ اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں ہم ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جو لاتعداد انسانوں کا گھر ہے، مختلف براعظموں، خطوں اور ممالک کا مجموعہ ہے، جہاں ہزاروں زبانیں بولی جاتی ہیں، بہت سے مذاہب کی پیروی کی جاتی ہے، ہر علاقے کی اپنی مخصوص روایات اور طور طریقے ہیں۔ ان تمام میں علاقے اور وقت کے فرق کے ساتھ ایک بڑا تنوع یعنی ڈفرینس پایا جاتا ہے۔ اس تنوع کو ہم مختلف مشابہات اور اختلافات کی مدد سے بیان کر سکتے ہیں۔ نتیجتاً علم کی ان تمام شاخوں کا کم و بیش تمام اہم سماجی سائنسوں سے گہرا تعلق ہے، اور ان تمام انسانی علوم کے بہت سے پہلوؤں کا مطالعہ جغرافیہ بنتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے عزیز طلبہ کہ ٹولز آف جغرافی کے متعلق۔ ٹولز آف جغرافی میں میپ سب سے پہلے شامل ہے، نقشہ، گلوب، ایٹلس، قطب نما، ایریل فوٹو، سیٹلائٹ فوٹو اور کمپیوٹر پروگرامز۔ یہ سب چیزیں مل کر ہمارے جغرافی کو مضبوط بناتی ہیں اور جغرافیہ کی تعلیم کے لیے
ان چیزوں کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ جیسے کمپیوٹر کی بورڈ کے بغیر نہیں چل سکتا، اس طرح نقشے کے بغیر بھی جغرافیہ نہیں چل سکتا۔ نقشہ اور جغرافیہ ہمیشہ لازم و ملزوم ہے۔ نقشے کی مدد سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جناب کون سا ملک کہاں پر واقع ہے، اور اس کے علاوہ ہر نقشہ جو ہے یہ پیمانے کے مطابق بنتا ہے، اور اس کے علاوہ ہر نقشہ ہمیشہ کسی میپ پروجیکشن کے اوپر بنایا جاتا ہے۔ نقشہ علم جغرافیہ اور جغرافیہ دان کا بنیادی ہتھیار ہے۔ اس سے مراد زمین یا اس کے کسی حصے کی ایسی رواجی تصویر ہے جو ایک ہموار سطح یا کاغذ پر منتقل ہوتی ہے۔ عزیز طلبہ، نقشہ نویسی کے فن کو کارٹوگرافی کہا جاتا ہے۔ دور جدید میں نقشہ نویسی ایک سائنس بن چکی ہے۔ کارٹوگرافی اتنی ہی پرانی ہے جتنے خود انسان کی تاریخ۔ قدیم زمانے کے یونان، روم، ایجپٹ، مصری تہذیبوں میں نقشہ بنانے کے ثبوت ہمیں ملتے ہیں۔ جو قدیم نقشے آج بھی مختلف عجائب خانوں میں محفوظ ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان ہزاروں سال پہلے کارٹوگرافی کے فن سے آشنا ہو چکا تھا۔ دور جدید میں نقشہ کشی ایک سائنسی علم کے طور پر سامنے آئی ہے۔ آج جدید سروے کے آلات، فضائی فوٹوگرافی، فاصلاتی عکس بندی، ہوائی فوٹوگرافی، جدید ترین ڈیجیٹل کیمرے، سیٹلائٹ سسٹم اور الیکٹرانک کمپیوٹرز نقشوں کی مدد سے آج ہم نقشہ نویسی کا اچھا خاصا مواد اکٹھا کرنے میں کامیاب ہیں۔ نقشہ نویسی کے فن نے دور جدید میں نقشوں کی تیاری اور استعمال میں انقلاب عظیم برپا کر دیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ نقشوں کی اقسام کتنی ہیں۔ پہلے ہم دیکھیں گے کیڈسٹرل میپس۔ ایسے نقشوں کا پیمانہ بڑا ہوتا ہے۔ عملی زندگی میں ان کا استعمال بڑا عام اور بڑا اہم ہے۔ مثلا شہروں، عمارات، گھروں، املاک کی حدود، کھیتوں کی حد بندی، قانونی کاغذات کی تیاری کے تعین میں ان نقشوں کا استعمال بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ کیڈسٹرل نقشوں کو بعض اوقات پلانرز بھی کہا جاتا ہے۔ ان کا پیمانہ بھی بڑا ہوتا ہے۔ اٹلسی نقشوں کا پیمانہ مساحتی نقشوں سے بھی چھوٹا ہوتا ہے، جس میں 1 انچ یا 1 سینٹی میٹر ہزاروں میل یا کلومیٹروں کے برابر ہوتا ہے۔ کیونکہ ان نقشوں کا پیمانہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، اس لیے ان کی مدد سے کسی علاقے کی تفصیل دکھانا ممکن نہیں ہوتا، لیکن ایک علاقے کے بارے میں ہلکا سا اسکیچ ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ اٹلسی نقشوں میں کم تفصیل کے باوجود تعلیمی نقطہ نگاہ سے بڑی اہمیت ہمارے سامنے آ جاتی ہے، اور اٹلسی نقشے کا رواج بہت عام ہے۔ بازار میں کبھی آپ جائیں کتابوں کی دکان پہ تو آپ کو کئی قسم کی ایٹلس ملے گی۔ مثلا آج کل کتابستان ایٹلس جو ہے بڑی مقبول ہے، اردو میں لکھی ہوئی ہے وہ، اور وہ آکسفورڈ یا کیمبرج ایٹلس بہت شاندار ہیں، وہ انگریزی میں ہیں، وسیع ہیں۔ تو عموماً اسٹوڈنٹ جو ہیں ایٹلس کا استعمال کرتے ہیں۔ عام طور پر ایک ایٹلس نقشوں کے مجموعہ کی کتابی شکل کے اندر بہت سے عنوانات پر مشتمل مختلف علاقے کے کئی نقشے موجود ہوتے ہیں۔
جس کو بآسانی کمرے جماعت، سیمینار، ورکشاپ میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دیواری نقشے وال میپس، دیواری نقشوں کا پیمانہ بھی بہت چھوٹا ہوتا ہے جو عموماً لیبارٹریز، کمرہ جماعت یا دفاتر میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ پوری دنیا، بر اعظم، خطے یا کسی ملک، صوبے، ریاست، ضلع یا شہر کے ہو سکتے ہیں۔ ایسا ہی نقشہ یہاں پولیٹیکل سائنس کے روم میں لگا ہوا ہے اور ایک بڑا سا میپ جو ہے صدر شعبہ پولیٹیکل سائنس کے روم میں بآسانی دیکھا جا سکتا ہے، کیونکہ پولیٹیکل سائنس اور عالمی نقشے کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ فزیکل میپ، ان کو ریلیف میپ بھی کہا جاتا ہے۔ ایسے نقشوں میں زمین کے خد و خال، پہاڑ، میدان، دریا، سطح سمندر سے بلندی و پستی، مختلف نشانات رنگوں کی تہوں اور کنٹور کی مدد سے دکھائی جاتی ہیں۔ ویدر میپس، موسمی نقشے، ان نقشوں کو ملک کا محکمہ موسمیات تیار کرتا ہے، جس میں ملک کے روزانہ کے موسم کی تفصیل اور آئندہ پیش آنے والے موسم کے لیے پیش گوئی کی جاتی ہے۔ یہ نقشے درجہ حرارت، ہوا کے دباؤ، نمی، بارش اور بادلوں کی اقسام کو ظاہر کرتے ہیں۔ موسمی نقشوں کو بعض اوقات ویدر شیٹ بھی کہا جاتا ہے۔ تجارتی نقشے کمرشل میپس، تجارتی نقشوں میں مختلف تجارتی شاہراہیں، تجارتی اجناس، ان کے رخ، تجارتی منڈیوں اور تجارتی مراکز کی تفصیل دکھائی جاتی ہے۔ پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن میپس، یہ سیاسی و انتظامی نقشوں میں مختلف ممالک کی حد بندیاں باؤنڈریز دکھاتے ہیں۔ ایسے نقشوں میں کسی ملک کی انتظامی حدود جیسے صوبے، ریاستیں، اضلاع، تحصیل، شہروں اور قصبات کی تفصیل بھی دکھائی دی جاتی ہے۔ سیاسی و انتظامی نقطہ نظر سے ایسے نقشے بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ پاپولیشن میپس، یہ نقشے کسی ملک، خطے یا علاقے میں انسانی آبادی، اس کی شرح گنجانی، جنس، مذہب، نسل، زبان، شرح پیدائش و اموات، معاشی حالت، ترقی، ہجرت وغیرہ کو معیار بنا کر آبادی کے متعلق معلومات فراہم کرتے ہیں۔ بحری چارٹس یعنی بحری نقشے اوشنک میپس، ایسے نقشوں میں دنیا کے بحروں کیونکہ بحیرہ چھوٹا سمندر اور بحر بڑے سمندر کو کہا جاتا ہے، عموماً مختلف رنگوں کی تہوں سے سمندر کی گہرائی دکھائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ سمندری پانی کی نمکینیت، اس کے درجہ حرارت اور سمندری وسائل کو بھی دکھایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ میپس آف کمیونیکیشن اینڈ ٹرانسپورٹیشنز یعنی میپس آف مینز آف کمیونیکیشنز ٹرانسپورٹیشن، ان نقشوں میں مختلف نقل و حمل کے ذرائع جیسے سڑکیں، ریلیں، ہوائی و سمندری شاہراہیں، ہوائی اڈے اور بندرگاہیں دکھائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ مواصلاتی ذرائع بھی دکھائے جاتے ہیں۔ تو تھینک یو ویری مچ۔